اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہیں سے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہاں سے امر انتظامی نمبر 7 ہے، امر انتظامی نمبر 7 فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے حیض کا حکم۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے فرما دیجئے ہوا، یہی ہوا ضمیر حیض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ حیض وہ گندگی ہے، وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فِي الْمَحِيضِ ای فی حالت الحیض، تو پس تم علیحدہ رہا کرو، جدا رہا کرو، علیحدگی کرو عورتوں سے فی المحیض ای فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں، یعنی علیحدہ رہا کرو عورتوں سے حالت حیض میں۔ ولا تقربوہن، کیوں اور کیا کرو؟ ولا تقربوہن، اور ان سے یعنی ولا تقربوہن ای ولا تجامعوہن، ان سے قربت نہ کرو، ان سے ہم بستری نہ کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی ان کے ایام جو حیض کے ہے وہ ختم ہو جائے، تو حالت حیض کے دوران ان سے قربت نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، یہاں تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ جب پاک ہو جائے تو پھر جائز ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائے، جب وہ خوب پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ پاک نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں سے تم کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ پاک محبت رکھنے والے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ پاک محبت رکھتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہری پاکی یہ بھی ضروری ہے، باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ ظاہری پاکی تو انسان پانی سے حاصل کرتا ہے، باطنی پاکی انسان توبے سے حاصل کرتا ہے۔ تو انسان اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا پاک رکھے اور اپنے باطن کو بھی توبے کے ذریعے سے پاک رکھا کرے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہاں سے فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں، نساؤکم عام عورتیں مراد نہیں ہیں، اس سے بیویاں مراد ہے یعنی جن سے نکاح ہوا ہو۔ تمہاری بیویاں حرث لکم، تمہاری کھیتی ہے، فاتوا حرثکم انا شئتم، انا کیف کے معنی میں ہے کیف شئتم، سو تم جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو، انا یعنی کیف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیفیت مراد ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور اپنے واسطے آگے کی تدبیر کرو، یعنی اس کے ذریعے سے نیک اولاد حاصل کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ بے شک، اور یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک سے کوئی کام اس میں خلاف شریعت نہ ہو، کوئی کام اس میں گناہ کا نہ کرے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی ایسی صورت اختیار نہ کرے جو کہ کیا ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف یا نافرمانی والی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہود اور نصارہ میں افراط و تفرید کا معاملہ تھا۔ جب عورت کے ناپاکی کے ایام آتے تھے تو یہود بالکلیہ دوری اختیار کر لیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کو تمام معاملات سے الگ کر لیتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے اور نہ دوسرے کام وغیرہ، کچھ بھی نہیں، سب کاموں سے بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ اور اس کے برعکس نصارہ بالکل جو ہے وہ بھی تفرید کا شکار تھے کہ وہ ان ناپاکی کے ایام میں بھی ہم بستری کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو شریعت اور جو دین دی،
یہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر عورت کے ناپاکی کے ایام ہے، اس میں ہم بستری جائز نہیں ہے، لیکن باقی عورت تمام کام گھر کے کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے کھانا پکانا ہے، دوسرے جو بھی معاملات ہیں، بتمامی ہی جو ہے سارے کام کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ صرف ایک عمل کی ممانعت ہے، وہ ہے ہم بستری کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جب پاک ہو جائے تو اس صورت کے اندر وہ بھی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ بات جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اللہ پاک کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، تمہاری پیشی ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، یہاں سے امر انتظامی نمبر 8 ہے، امر انتظامی نمبر 8، اور وہ کیا ہے؟ یمین کی اقسام اور احکام۔ یمین یعنی قسم نا، یمین کی اقسام اور اس کے احکام۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یمین کی قسمیں تو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ اصول فقہ میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہیں، فقہ میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور حدیث میں بھی آپ حضرات پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ حضرات جانتے ہیں نا۔ یمین غموس تو اس کو کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، باوجود علم ہونے کے ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھا لینا، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لغو تو وہ ہے کہ جو مقصد انسان اپنے گمان کے اندر سچا ہے، یا اس طرح کے الفاظ جو بالکل ایک عادتاً اور عرف میں زبان پر چڑھ جاتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں لغو میں۔ اور منعقدہ جو عام قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز سے کیا کر لے، نہ کرنے کی یا کرنے کی قسم کھا لے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یمین منعقدہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ پاک کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے روکنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تم اللہ پاک کی قسموں کو نہ بناؤ، عُرْضَةً ای مانعاً، مانعاً، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مانعاً لأجل، تم نہ بناؤ اللہ پاک کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے، کیا چیز؟ روکنے والا۔ ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کس چیز سے روکنے والا؟ اس سے کہ حسن سلوک کرو تم، اور پرہیزگاری کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ پاک کی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ اپنے آپ کو خیر سے روکنے کے لیے، اس بات سے کہ تم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا تم پرہیزگاری کرو، اور تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، ان سے نہیں ملوں گا، ان کی خیر خیریت نہیں پوچھوں گا، ان کے کام نہیں آؤں گا، معاونت نہیں کروں گا، یہ قطع رحمی کی قسم ہے، صلہ رحمی توڑنے والی قسم ہے نا۔ یا انسان کوئی گناہ کے کام کی قسم کھا لے کہ میں گناہ کا کام کروں گا، تو یہ تو تقویٰ پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اسی طریقے سے کسی کے درمیان صلح ہے، لیکن انسان قسم کھائے میں صلح کا کام نہیں کروں گا، میں صلح نہیں کرواؤں گا، لوگوں میں اتحاد اتفاق قائم نہیں کروں گا، یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ گناہ کی قسمیں ہیں، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ایسی قسم نہ کھائے کہ جو کیا ہو، قطع رحمی پر مبنی ہو، یا گناہ کے کام پر مبنی ہو، یا خیر کے کام سے انسان اس سے رک جائے۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ پاک سننے اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہاں سے یمین لغو آ گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ولا تجعلوا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں گرفت کرے گا، یہ تو اوپر یمین منعقدہ کی بات آ گئی نا، اب یمین لغو ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں گرفت کرے گا اللہ پاک تمہاری کس پر؟ لغو قسموں پر۔ کس قسموں پر؟ لغو قسموں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یمین لغو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، یمین غموس، تیسری قسم یہاں پر آ گئی، کون سی؟ یمین غموس۔ یمین لغو میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں کوئی کفارہ وغیرہ اور یہ چیز بھی نہیں ہے لغو میں، لیکن یمین غموس میں کیا ہے؟ اس میں توبہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ،
البتہ گرفت کریں گے اللہ پاک، مواخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے تمہاری بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جن کا ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے، جان بوجھ کر تم نے جو قسمیں کھائی ہے، ارادتاً قصداً، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جھوٹی۔ واللہ غفور الرحیم، اور بہت بڑا اللہ پاک بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، امر انتظامی نمبر 9، ایلا کا بیان، اس سب احکامات چل رہے ہیں۔ امر انتظامی نمبر 9، اور اس میں کیا ہے؟ ایلا کا بیان۔ ایلا آپ جانتے ہیں نا، ایلا آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں، حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں بڑے طلبہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت کے اندر اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے قسم توڑ دی اور بیوی کے قریب چلا گیا، اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ نکاح برقرار رہے گا، اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، یہ حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے، اس صورت کے اندر 1 طلاق پڑ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ 1 طلاق۔ ایلا 1 طلاق کے قائم مقام ہے نا، آپ کو معلوم ہے، یہ ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ لا یؤاخذکم، اچھا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی رکنے کی قسم کھا لیتے ہیں، 4 اشہر، کتنے؟ ان کے لیے مہلت ہے 4 ماہ تک، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پھر اگر وہ رجوع کر لے اپنی قسم سے، یعنی بیوی کے پاس چلے جائے 4 ماہ کے اندر، فَإِن فَاءُوا، جو 4 ماہ کے اندر اگر بیوی کے پاس چلا جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قسم تو اس نے توڑ دی، کفارہ دے گا، البتہ یہ کہ نکاح اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اس کا تعلق ہے کہ 4 مہینے تک نہیں گیا، رجوع نہیں کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر پختہ ارادہ کر لیا طلاق دینے کا تو بے شک اللہ پاک سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ پاک سنتے ہیں، جانتے ہیں کس کی نیت ٹھیک تھی میاں بیوی میں، کس کی غلط تھی، کون زیادتی کر رہا ہے، کون بے قصور ہے، سب اللہ پاک سنتے اور جانتے ہیں۔ تو اگر 4 مہینے تک نہیں گیا، اس صورت میں حکم یہ ہے تو گویا کہ پھر کیا ہو جائے گی؟ 1 طلاق بائن پڑ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اچھا، یہاں سے 4 امور انتظامی کا ذکر ہے، 4 امور انتظامی کا ذکر یہاں سے، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 عدت، نمبر 3 رضاعت، اور نمبر 4 نکاح۔ طلاق، عدت، رضاعت، نکاح، چاروں احکامات کا بیان آئے گا یہاں سے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق کا بیان ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں، یتربصن بانفسهن، وہ روک رکھے گی اپنے آپ کو، کب تک روکے گی؟ 3 قروء، 3 حیض تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ قروء میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک، احناف اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ حیض مراد لیتے ہیں، شوافع اس سے طہر مراد لیتے ہیں۔ تو عورتیں طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 حیض تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ ابھی طلاق جو مطلقہ ہے اس کی عدت اور جو متوفی عنہا زوجہ ہے اس کی عدت کے درمیان فرق ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی تو اس کی عدت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ عورت کو حیض آتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیض آتا ہو۔ اگر عورت ایسی ہے کہ طلاق دی گئی لیکن اس کو حیض نہیں آتا، پھر اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو صغر سنی کی وجہ سے کہ بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، کم سن ہے، یا پھر کس کی وجہ سے؟ عائسہ ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے اگر نہیں آتا، اس کو اگر طلاق دی گئی کہ چھوٹی بچی ہے یا بوڑھی ہے، عائسہ ہے یا جو کم سن ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہ۔ کتنی؟ 3 مہینے ہوگی۔ یہ تو مطلقہ کی عدت ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر متوفی عنہا زوجہ ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا،
تو اس کی عدت پھر کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. کتنی؟ 4 مہینے 10 دن. ایک صورت اس میں اور بھی سمجھ لیں. یہ تو وہ صورت ہے اگر ایسی عورت ہے کہ چاہے مطلقہ ہے، چاہے متوفی عنہا زوجہ یعنی بیوہ ہے، لیکن حاملہ ہے. کیا ہے؟ اگر حاملہ ہے، اس دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدت پھر وضع حمل ہوگی. کیا ہوگی؟ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. چاہے بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو شوہر کے انتقال کے، چاہے بچہ 1 دن کے بعد پیدا ہو، بس جب بچہ پیدا ہوگا وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور اگر متوفی عنہا زوجہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یہ حاملہ ہے، اس صورت کے اندر بھی اس کی عدت کب تک ہوگی؟ وضع حمل یعنی بچے کے پیدائش تک ہوگی، چاہے وہ 1 دن کے بعد پیدا ہو، 1 سال کے بعد پیدا ہو. یہ صورتیں سمجھ گئے آپ حضرات؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہاں سے ہیں؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جن کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو روکیں گی کب تک؟ 3 حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ پاک نے ان کے ارحام میں، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، طلاق دی گئی لیکن حاملہ ہے، اب ظاہری بات ہے اس کا صحیح علم تو خود عورت کو ہی ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بات کو چھپا لے کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے. کیوں؟ اب اس کی عدت کا سارا دار و مدار اس پر ہوگا، وضع حمل پر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے 3 حیض، اس میں 3 مہینے لگتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وضع حمل کے لیے مدت زیادہ ہوتی ہے، باقی ہوتی ہے 8 مہینے 9 مہینے یا اس طرح زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عورت نے کیا کر لیا؟ چھپا لیا، اس چیز کو چھپا لیا تاکہ 3 حیض ہو جائے اور بس جو ہے میں آزاد سمجھوں. یہ سخت گناہ کی بات ہے، ناجائز حرام ہے. اگر حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کو یا شوہر جو تھے یا سرپرست سب کو بتا دے کہ بھئی میں حاملہ ہوں، تاکہ اس کی جو عدت ہے وہ کب تک رہے؟ وضع حمل تک رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور فرماتے ہیں بُعُولَتُهُنَّ، یہاں بعل سے مراد کیا ہے؟ شوہر ہے. بعول سے مراد شوہر ہے ان کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے جو شوہر ہے، خاوند ہے، حق بردہن، یہ کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹا لینے کے. لیکن یہ وہ صورت ہے طلاق رجعی میں. کس میں؟ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے یہاں. شوہر زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹا لینے کے. کس میں؟ فی ذالک، ای فی ذالک زمان التربص، اس عدت کے زمانے میں، اس تربص کے زمانے میں. ان ارادوا اصلاح، بشرطے کہ وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، حسن سلوک کا. کس کا؟ اصلاح کا اور حسن سلوک کا. مثال کے طور پہ اب اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی، کیا دے دی؟ اب یہ بھی آپ حضرات بس اختصاراً سمجھ لیں کہ طلاق 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک کہلاتی ہے طلاق رجعی، ایک کہلاتی ہے طلاق بائن. اب اس کی تفصیلات کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، تقریباً طلبہ ہیں. صریح الفاظ کے ذریعے سے جو دی جاتی ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، کنائی الفاظ کے ذریعے سے جو دی جاتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر دونوں میں فرق بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ طلاق رجعی کے اندر کیا ہے؟ صرف نفس رجوع کر لینا ہی کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے شوہر رجوع قولاً کر لے چاہے عملاً کر لے. البتہ طلاق بائن کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ تجدید نکاح اور تجدید مہر ضروری ہے کہ نیا نکاح ہو اور نیا مہر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ 1 یا 2 طلاق رجعی دے دی شوہر نے، 1 طلاق رجعی یا 2، تو اس میں اختیار ہے. شوہر اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہے عدت کے اندر بشرطے کہ عدت ختم نہیں ہوئی ہو تو رجوع کر سکتا ہے. زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا اگر تعلقات قائم کر لے، ہم بستری کر لے، یہ خود بخود رجوع سمجھا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر طلاق رجعی 1 یا 2 دی تھی لیکن کیا ہو گئی؟ عدت ختم ہو گئی اور شوہر نے عدت تک رجوع نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر پھر کیا معاملہ ہے؟ کو معلوم ہے نا
یا پھر اسی طریقے سے طلاق بائن اگر دی تھی اور ایک یا دو طلاق کے خط اس تک عدت تک شوہر نے رجوع نہیں کیا، اب اگر دونوں ایک ساتھ پھر رہنا چاہے تو اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ تجدید نکاح، نیا نکاح ہوگا، دوبارہ سے نیا مہر طے ہوگا اور پھر دوبارہ جو ہے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ البتہ اگر دو دی تھی تو صرف ایک طلاق کا حق شوہر کو باقی رہے گا، ایک دی تھی تو اس کے پاس آئندہ کے لیے دو کا حق باقی رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس صورت میں اگر تین نہیں دی ہے، ایک دی ہے یا دو دی ہے۔ رجعی اگر دی ہے تو عدت کے اندر تو صرف رجوع کافی ہے، اور اگر عدت گزر گئی یا طلاق بائن ہے اس صورت کے اندر پھر نیا نکاح اور نیا مہر ہوگا۔ لیکن اگر تین طلاقیں دے دی، کتنی؟ تین طلاقیں دے دی ہیں، چاہے بائن دی چاہے رجعی دی، لیکن تین دے دی، اس صورت کے اندر اب نہ رجوع جائز ہے اور نہ تجدید نکاح تجدید مہر سے کام چلے گا۔ اب نہیں، اب بائنہ ہو گئی، عورت کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی۔ اب صرف ایک صورت ہے، وہ کہلاتی ہے حلالہ کی صورت، اور وہ ایک یہی صورت ہے کہ یہ عورت کہیں اور کسی اور سے نکاح کر لے اس سابقہ شوہر کے علاوہ، اور پھر اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اور پھر وہ طلاق دے دے، پھر اس کی عدت ختم ہو جائے، اس سے بھی نکاح کرے گی تب جب پہلے شوہر کی عدت ختم ہوگی، پہلے شوہر کی عدت ختم ہو جائے پھر دوسرے آدمی سے نکاح کر لے شوہر سے، پھر اس سے تعلقات کے قیام کے بعد پھر وہ طلاق دے دے، پھر اس کی عدت ختم ہو جائے۔ اب اگر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے دوبارہ تو آ سکتی ہے۔ یہ خلاصہ سمجھ گئے آپ حضرات نے؟ تو پڑھ چکے ہیں سب۔ یہ اصل میں تمہید اس لیے تھی کہ یہ آپ حضرات سمجھ لیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس کا تعلق ہے طلاق رجعی سے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ رجوع کا حق تو ہے، لیکن بشرط کہ عدت ختم نہ ہوئی ہو۔ اگر عدت گزر جائے، اب عورت کیا ہوتی ہے؟ دوسری جگہ بھی نکاح کے لیے آزاد ہے۔ کیا ہے؟ آزاد ہے، لیکن یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے اگر ایک یا دو طلاقیں دیے اور شوہر نے عدت میں رجوع بھی نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی۔ اب عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، اور اگر دوبارہ اس شوہر سے کرنا چاہے اس سے بھی کر سکتی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا شوہر نے، عدت گزر گئی، تو اب عورت آزاد ہے، کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، اسی سابقہ شوہر سے بھی کرنا چاہے تو پھر سے کر سکتی ہے، لیکن نکاح ہوگا اور تجدید مہر بھی نیا ہوگا۔ یہ اس صورت کی اگر ایک یا دو طلاقیں دیے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایسا واقعہ ہوا نا کہ ایک شخص نے جو ہے طلاق دے دی بیوی کو، تو بعد میں جو ہے جب یہ عدت پوری ہو گئی، 3 نہیں دی تھی، 3 سے کم دی تھی، تو دوسری جگہ چونکہ آزاد ہوتی، دوسری جگہوں سے بھی نکاح کے پیغام آئے، سابقہ شوہر نے بھی پیغام بھیجا، اور عورت بھی چاہتی تھی اسی سے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے بھائی کو غصہ آیا اور اس نے اپنے یعنی بہنوئی سے کہا کہ میں نے تمہیں عزت دی، بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کیا لیکن تم نے طلاق دے دی، اب تمہارے ساتھ اس کا نکاح میں نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں، قسم کھا لی۔ تو یہ آیت اللہ پاک نے اتار دی کہ بھئی سابقہ شوہر زیادہ حقدار ہے، اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو پھر بلا وجہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اس میں چاہے بچی کے والدین ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے اس کے اولیاء ہیں، اس صورت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سابقہ شوہر پہ راضی ہے اور شوہر بھی راضی ہے، ایک یا دو دی تھی، معافی تلافی ہو گئی، آپس میں معاملات صاف ہو گئے، پھر بلا وجہ انسان صرف ضد کی وجہ سے منع نہیں کرے کہ بھئی ضد ہے کہ بھئی اب تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا، اگر بیوی خود بھی راضی ہے، وہ چاہتی ہیں، اس صورت کے اندر انسان بلا وجہ کیا نہ کرے، اس میں روڑے نہ اٹکائے۔ یا اگر کہیں بھی وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہیں اور، تو بلا وجہ اس میں بھی کیا نہ کریں، رکاوٹ قائم نہ کیا جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے جو شوہر ہے، احق بِرَدِّهِنَّ، یہ کیا ہے؟ وہ زیادہ حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ، ان کے لوٹا لینے کے اس عدت میں، ان ارادوا اصلاح، یہ بھی فرما دیا، لیکن وہ جو شوہر ہے نا سابقہ، یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ بشرط ہے کہ ان کی نیت بھی صحیح ہو، وہ دوبارہ کوئی ستانے کی نیت سے یا فتنے کی نیت سے نہ بلائے کہ آ کے پھر دوبارہ طلاق دے دے یا پھر شرارت کرے، وہ بھی مخلص ہو اپنے نیت میں، تو یہ ہونا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرماتے ہیں اور عورتوں کا بھی حق ہے مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے،
مردوں کو عورتوں پر کیا اللہ پاک نے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب صاحب حکمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں الطلاق مرتان، فرماتے ہیں یہ بھی طلاق رجعی مراد ہے۔ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ کب تک ہے؟ 2 مرتبہ تک ہے کم از کم۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر طلاق رجعی دے دی 1 یا 2، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد شوہر کے لیے رکھ لینا ہے حسن معاشرت کے ساتھ، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے بھلائی کے ساتھ۔ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاق رجعی دی، میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کیا ہے، اگر دوبارہ شوہر رجوع کرنا چاہے، چاہے قولاً چاہے عملاً، بالکل کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمائے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر 2 طلاق رجعی دی ہے، یا تو دوبارہ اگر رجوع کرنا چاہے تو اچھے طریقے سے کر لے، اچھی نیت کے ساتھ کر لے۔ اچھا ہے، گھر کا آباد رہنا گھر کے اجڑنے سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یا تو روک لے بمعروف، اچھے طریقے سے، او تسریح بإحسان، لیکن اگر اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، اگر شوہر کا ارادہ نہیں ہے تو فرمایا تسریح بإحسان، دیکھیں پھر چھوڑ دینا ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی اس کی عدت گزر جانے دو، گزرنے کے بعد اس کے لیے بھی راستہ آزاد ہے، اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کو بھی تنگ نہیں کرو، رکاوٹ مت ڈالو، اور تم بھی آزاد ہو۔ تو تسریح بإحسان کا مطلب سمجھے، دوسرے نکاح میں رکاوٹ مت ڈالو، دوسرے نکاح میں رکاوٹ۔ اب بھئی اگر نہیں بن رہی ہے، کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے یہ راستہ رکھا ہے طلاق کا، اس صورت کے اندر پھر کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر بلا وجہ اس کے بعد بھی اس کو تنگ کرنا، اس کو درمیان میں معلق رکھ دینا، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ پھر اس کو چھوڑ دو، وہ اپنے لیے کہیں نکاح کر لے، اور تمہیں جہاں کرنا ہے تم وہاں پر کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا بَيَانَ خُلَع، اب خلا آپ حضرات سمجھتے ہیں، خلا یا طلاق علی مال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر شوہر طلاق دینے پہ راضی نہیں ہے اور بیوی کسی صورت میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہے کہ بیوی کہہ دے کہ بھئی میں مہر معاف چھوڑ رہی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو اس کے بدلے میں، یا مجھ سے مال لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے طلاق دے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تم نے مجھے جو مہر دیا تھا میں وہ تمہیں واپس کر رہی ہوں، یا اگر شوہر نے نہیں دیا تھا، بیوی کہہ رہی ہے میں معاف کرتی ہوں لیکن مجھے طلاق دے دو، یہ کہلاتی ہے خلا۔ کیا کہلاتی ہے؟ یہ خلا کہلاتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب خلا کی طرف اشارہ ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور فرمایا ہے کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، شوہروں سے کہہ رہے فرمایا تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، کہ واپس لے لو کچھ بھی اس میں سے جو تم ان کو دے چکے ہو۔ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی واپس لے لو، کس چیز میں سے؟ ان تاخذوا مما آتیتموهن، جو تم ان کو دے چکے ہو، الا ان یخافا، یخافا تثنیہ کا صیغہ ہے زوجان کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر یہ کہ جب میاں بیوی دونوں ڈرے اللہ پاک سے، کس بات سے؟ کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ پاک کے احکام کو، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ پاک کے احکام کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو تم نے دیا ہے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں اس بات سے ڈرے کہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے حق۔ اس سے خلع کی طرف اشارہ ہے۔ شوہر نے تو مہر دے دیا تھا، بات سمجھ میں آئی، لیکن اب نباہ نہیں ہو سک رہا، وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، یا شوہر کہہ رہا ہے اس صورت کے اندر دوں گا کہ تم مہر چھوڑ دو یا اتنا مال دے دو، تو بیوی اگر اس پر راضی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ پھر طلاق دے دے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ ظالم نہ بنے، ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے وقت ساتھ گزار چکے ہیں، بہتر یہ ہے کہ طلاق بھی دے دے اور وہ پیسے چھوڑ دے، مقصد یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو ہے اپنے دیا ہوا مہر جو ہے وہ واپس لے رہا ہے، یا جو ہے مال کی شرط لگا رہا ہے، تو بہرحال یہ ایک مناسب بات، اچھی بات نہیں ہے۔ لے سکتا ہے، لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر معافی کر دے، چھوڑ دے، اس کے بغیر ہی طلاق دے دے، زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، فرمایا کہ پھر اگر اندیشہ کرو تم اس بات سے کہ اللہ یقیم حدود اللہ، یہ اصل میں فَإِنْ خِفْتُمْ کس کو خطاب ہے؟ حکام یا مسلمانوں کی پنچایت، حکام یا مسلمانوں کی پنچایت۔ فرمایا اگر پھر
اندیشہ کرو تم اللہ یقیم حدود اللہ، اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ پاک کے احکام کو، یعنی میاں بیوی۔ اللہ یقیمہ کون؟ میاں بیوی قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ پاک کے احکام کو۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس چیز میں کہ بدلہ دے دے، کیا چیز؟ عورت اس کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اگر وہ دونوں یہ خوف رکھے کہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود کے قیام سے مراد کیا ہے کہ نافرمانی ہو جائے گی، نکاح برقرار نہیں رکھ سکے گا، گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شوہر بیوی شوہر کی نافرمانی کر لے گی، یہ معاملات ہیں۔ پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فی مفتدت بہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس مال کے لینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے، یعنی پھر شوہر کچھ لے دے کر جان چھڑا یعنی عورت کچھ دے کر جان چھڑا سکتی ہے، اور شوہر کے لیے مال لے کر طلاق دینا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ اور اس طرح ہوا، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لے لی تھی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اچھا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، میاں بیوی پر، فیما افتدت بہ، اس چیز میں کہ بدلہ دے عورت اس کے ساتھ، یعنی پیسے دے دے عورت یا مہر وغیرہ معاف کر لے اور کیا کر لے؟ طلاق لے لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ پاک کے ضابطے ہیں، یہ خدائی ضابطے ہیں، یہ خدائی ضابطے ہیں۔ فلا تعتدوها، سو تم ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ تجاوز کرتے ہیں حدود اللہ سے، اللہ پاک کی حدود سے، تو وہ سراسر ظالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سراسر ظالم ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب یہاں سے اس کا تعلق فإن طلقها تعلق الطلاق مرتان سے ہے۔ فرماتے ہیں پھر اگر فإن طلقها تیسری طلاق بھی دے دے، دو کا تو حکم آ گیا نا، اگر ایک یا دو دی ہے تو اس صورت کے اندر رجعی میں تو رجوع کا اختیار ہے، اور دوسری بصورت دیگر پھر اس صورت کے اندر تجدید نکاح تجدید مہر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی، فإن طلقها تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر عورت کو بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له، تو اس صورت میں وہ عورت حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے، عورت حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے بعد، تیسری طلاق کے بعد۔ اس تیسری، اب یہاں سے حکم حلالہ ہے، حلالہ کا حکم، اس تیسری طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے علاوہ، زوج ثانی سے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے، دوسرے شخص سے اس کے علاوہ نکاح کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ حضرت رفاعہ قرظی کی مطلقہ جو ان کو 3 طلاق دے دی تھی، انہوں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا بعد میں، اور بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیلات ساری موجود ہے، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دوسرا شوہر تم سے ہم بستری نہ کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، یہ حلالے کا حکم ہے۔ تو من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا جناح علیہما۔ اب ان طلقها کیا مراد ہے؟ ای فإن طلق الزوج الثانی بعد الوطی، فإن طلقها ای فإن طلق الزوج الثانی بعد الوطی، پھر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے۔ سمجھ رہے نا اس مضمون کو؟ یہاں طلقها سے دوسرے شوہر مراد ہے، پھر زوج ثانی جس سے نکاح کیا ہے، حلالے کے لیے کیا ہے یا ویسے ہی کر لیا، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے، لیکن اس کے ساتھ قید ہے بعد الوطی، کم از کم ایک مرتبہ اس نے بھی ہم بستری کی ہو، یہ ضروری ہے۔ پھر وہ زوج ثانی بھی طلاق دے دے وطی کے بعد، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر اس صورت کے اندر کیا ہے؟ تو پھر اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ آپس میں دوبارہ مل جائے، پھر دوبارہ سے نکاح کر لے۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، لیکن یہ بھی ساتھ فرمایا بشرط ہے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ اللہ پاک کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری کے بعد طلاق دے دی، اس کی عدت بھی گزر گئی،
اب اگر یہ عورت اس سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ یہ قید لگا دی ان یتراجع ان ظن ان یقیم حدود اللہ. نکاح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی سوچ سمجھ کر پھر کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر سابقہ معاملات کی طرح پھر لڑائی جھگڑے ہو جائے معاملات. اگر دونوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ پاک کی حدود کو قائم رکھیں گے، اب اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اور طلاق تک نوبت نہیں آئے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے قوانین ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ پاک کے قوانین ہے. یبینوہا، جو بیان فرماتے ہیں اللہ پاک، لقوم یعلمون، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو علم و فہم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اب یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ بھی طلاق رجعی مراد ہے یہاں. اور فرماتے ہیں جب طلاق رجعی دے دو تم عورت کو. سمجھ میں آئی؟ طلاق سے کون سی مراد ہے؟ طلاق رجعی مراد ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم طلاق رجعی دے دو عورت کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، سمجھ میں آ رہی؟ قَارَبْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ قریب پہنچ جائے اپنی مدت کے، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس صورت کے اندر کیا کر لو؟ تو یا تو ان کو روک لو حسن سلوک کے ساتھ، او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بھلائی کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دو صورتیں اس میں تو اختیار ہے نا، اگر طلاق رجعی دیے اور 3 سے کم دیے، اگر دوبارہ شوہر رجوع کرنا چاہے تو دوبارہ رجوع کر لے اچھی نیت سے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی مناسب طریقے پر اس کو رخصت کر دے، چھوڑ دے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. دیکھیں لیکن فرمایا کہ دیکھو نہ روکو ان کو ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. یہ کھیل نہ بنائے شوہر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ ایک یا 2 طلاقیں دے دی پھر رجوع کر رہا ہے. رجوع کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کو تنگ کروں گا. زمانے جاہلیت میں یہ بار بار رجوع کر، زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا کہ طلاق دیتے تھے 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، اور ہر مرتبہ رجوع کر لیتے تھے. 10 20 مرتبہ طلاقیں دے کر رجوع کرتے تھے. اور بعض تو ایسے تھے کہ اس کو ستانے کا ذریعہ بنا لیتے جان بوجھ کر، عورت کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس کی جان عذاب میں آتی. تو شریعت نے کیا کر دیا؟ اختیار دیا رجوع کا 2 طلاقوں تک، بس 2 تک اختیار ہے، تیسری دے دی قصہ ختم ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ 5 10 15 20 مرتبہ. شریعت نے ایک لمٹ مقرر کر دی. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ طلاق میں رجوع کا حق کتنی مرتبہ تک ہے؟ 2 طلاقوں تک ہے. 2 کے بعد پھر رجوع نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی فرمایا دیکھو اگر 2 بھی دی ہے اور 2 کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہو تو بدنیتی سے مت کرو، غلط نیت سے، غلط ارادے سے نہیں کرنا کہ چلو 1 مرتبہ پھر اس کو نکاح میں لا کر پھر ستاؤں گا، لڑائی جھگڑے کروں گا، پریشان کروں گا. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور فرمایا کہ نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور اگر جو کوئی ایسا کرے گا، غلط نیت سے رجوع کرے گا، بیوی کو ستانے کی نیت سے، شرارت کی نیت سے، تو فقط ظلم نفسہ، بے شک وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اپنا ہی نقصان کیا؟ اللہ پاک کی عدالت لگے گی، پوچھو گی قیامت کے دن. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ تم اللہ پاک کی آیات کو ہنسی مذاق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کی آیتوں کو ہنسی مذاق مت بناؤ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ طلاق یہ ایک شرعی حکم ہے، اس کو یعنی انسان کھیل نہیں بنا لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ طلاق دے رہا ہے پھر رجوع کر رہا ہے، پھر طلاق دے رہا ہے پھر رجوع کر رہا ہے. یہ شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے. اور حلال چیزوں میں حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز بھی طلاق ہے. تو یہ پھر شدید مجبوری کی صورت کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے، لیکن اس کو بالکل ایک مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مرضی جتنی طلاقیں دے دے اس کے بعد پھر بھی اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں، احکامات ہیں، یہ کوئی مذاق کھیل کی چیز نہیں ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. دارالفتہ میں جامعہ میں ہم تخصص کرتے تھے، طلاق کے مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس میں بھی یعنی بعض ایسے سوالات یعنی
میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں پہاڑ جتنی طلاق ہے، فلاں ہے یہ. اس پہ حضرات بہت ناراض بھی ہوتے تھے کہ بھئی یہ تم لوگوں نے شریعت کو، دین کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اس کو کھیل بنایا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عجیب عجیب سوالات اور عجیب عجیب مسئلے آتے رہے. ایک نے کہا 1 2 3 گو. یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. اب تمہیں پہاڑ جتنی ہے، تمہیں 100 ایسے سوالات آتے ہیں. تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ پاک کی آیتوں کو کیا نہیں بناؤ. یہ طلاق کی شریعت کا ایک حکم ہے، یہ کوئی مذاق کھیل نہیں ہے کہ تم اللہ پاک کے احکام کو ہنسی مذاق بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور یاد کرو اللہ پاک کے ان احسانات کو جو اللہ پاک نے تم پر کیے ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور خصوصاً اس نعمت کو جو تم پر اتاری، یعنی کتاب، من الکتاب، کتاب میں سے، خصوصاً اس نعمت کو جو تم پر اتاری یعنی کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت کی باتوں میں سے، یعظکم بہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصیحت فرماتے ہیں تم کو اس کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ذرا سی بھی کوئی زیادتی کرے گا اللہ پاک جاننے والا ہے. اللہ پاک حساب کتاب لیں گے. شوہر کی طرف سے ہو اس کا بھی حساب لیا جائے گا، عورت کی طرف سے ہو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی اگر طلاق دے دے، طلقتم النساء تمہارے لوگ عورتوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تمہارے لوگ عورتوں کو طلاق دے دے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پھر وہ کیا کر چکے؟ اپنی عدت پوری کر چکے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَيْ انقضت عدتهن. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَيْ انقضت عدتهن. اور جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تو پھر تم کیا مت کرو، مت روکو ان کو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن اپنے انہی خاوندوں سے، سابقہ شوہروں سے نکاح کر لے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ راضی ہو جائے آپس میں دستور کے موافق. دیکھا نا معقل ابن یسار، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بعد میں عدت جب ختم ہوئی تو کئی دوسری جگہوں سے بھی نکاح کے پیغام آئے اور سابقہ شوہر نے بھی دیا. تو ان کے بھائی نے قسم کھائی کہ اب تمہارے ساتھ میں بہن کا نکاح نہیں کروں گا. تو اللہ پاک نے اس پر آیتیں اتار دی کہ بھئی اس طرح رکاوٹیں مت ڈالو. اگر عورت خود بھی راضی ہے سابقہ شوہر کے پاس جانے سے اور شوہر بھی راضی ہے اور دونوں دوبارہ سے اتفاق سے گھر بسائیں گے، اس صورت کے اندر صرف اپنے ضد اور انانیت کی وجہ سے کیا مت کرو، اس میں رکاوٹ مت ڈالو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. ذالک یعنی یہ مضمون فرمائے، یہ مضمون کیا ہے؟ اس سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، مستفیدین کا بیان ہے. یہ مضمون اس سے نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس شخص کو کہ جو یقین رکھتا ہو اللہ پاک پر اور یوم آخرت پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نصیحت ہے نا کہ اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو پھر سے اگر گھر بسنے کا امکان ہو تو بسانے دیا جائے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اور میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ اچھی نیت سے دوبارہ کیا کریں، گھر بسائے. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. یا پھر کیا ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، واطہر اور بہت پاکیزہ ہے، یا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے اور پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ پاک جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یعنی مصلحتوں کو اللہ پاک اپنی مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں، تم اللہ پاک کی مصلحت کو نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، اب یہاں سے رضاعت کے کچھ احکامات شروع ہو رہے ہیں. کس چیز کے؟ رضاعت کے. فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کا بیان. اور فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں دودھ پلائیں، یرضعن اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین کامل 2 سال تک،
کب تک؟ 2 سال تک. اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے کب تک؟ 2 سال تک دودھ پلائے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سمجھ میں آئی؟ جو چاہتا ہے کہ پوری کرے اس دودھ پلانے کی مدت کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدت رضاعت کتنی ہے؟ مدت رضاعت 2 سال ہے نا. اس میں اختلاف بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی ہے؟ جی 2.5 سال ہے. بہرحال فتویٰ 2 سال پر ہے نا. مفتابی قول جو ہے دوسرے حضرات کے صاحبین بھی غالباً اس طرف ہے کہ 2 سال ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ 2 سال ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے کہ دودھ پلائے اپنے بچوں کو حولین کاملین، کامل 2 سال، یعنی یہ 2 سال ٹوٹل مدت ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کیا چاہے، جو چاہتا ہے کہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت کو. یہ آخری لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بند نہیں کر سکتے. اگر میاں بیوی آپس کے مشورے سے اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن 2 سال اس کی مدت ہے. لمن اراد یتم الرضاعہ، یعنی جس کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے نا، وہ مدت 2 سال ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ کس کی مدت ہے؟ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور فرماتے ہیں وعلی المولود له، اور کس کے ذمے ہے؟ مولود لہو سے مراد شوہر ہے. مولود لہو سے مراد کون ہے؟ وعلی المولود له، اور مولود لہو سے مراد باپ ہے بچے کا، عورت کا شوہر، بچے کا باپ. اور فرماتے ہیں کہ اور شوہر کے ذمے ہیں یا اس بچے کے باپ کے ذمے ہے رزقهن، خوراک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا چیز؟ یعنی اپنی بیوی کی جو کھانا پینا، خرچہ نان نفقہ ہے، یہ رزقهن وکسوتهن، اور پوشاک، خوراک بھی اور پوشاک بھی، جس کو نان نفقہ وغیرہ ہم کہتے ہیں، لباس، بالمعروف، اچھے طریقے پر، دستور کے موافق. لا تکلف نفس الا وسعها، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے موافق، اس کی بساط کے مطابق. یعنی اللہ پاک کی طرف سے، جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، اللہ پاک کی طرف سے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. لا تضار والدۃ بولدہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ تکلیف پہنچائی جائے بچے کی ماں کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے کی وجہ سے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تکلیف پہنچائی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر بچہ ہے، شوہر نے مثال کے طور پہ، اب ظاہری بات ہے بچے کو دودھ پلانا یہ اس کے ماں کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا ہے؟ طلاق دے دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بیوی اس کے نکاح میں ہے تو اس صورت کے اندر تو سیدھا بیوی کا نان نفقہ ویسے ہی شوہر کے ذمہ واجب ہے نا. بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، وہ یہ ادا کرے گا، اور دودھ پلانا یہ ماں کے ذمہ ہے. تو اس میں دونوں میں سے کوئی وہ نہ کرے، ماں اس سے انکار نہیں کرے. اور اگر اس نے طلاق دی ہے، عدت چل رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عدت تک کا نان نفقہ بھی کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. تو اگر عدت چل رہی ہے، اس صورت کے اندر بھی کیا ہے؟ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور شوہر کو چاہیے کہ عدت تک کا نان نفقہ اس کو دے. اور اگر طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو اس صورت کے اندر تو نان نفقہ شوہر پر نہیں رہا، شوہر پر نہیں رہا. اس صورت کے اندر اگر شوہر چاہے تو اسی جو بیوی تھی اس کی، اسی کو کہہ دے کہ بھئی تم دودھ پلاؤ، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا. سمجھ میں آئی؟ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب دونوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. دونوں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ دونوں کے لیے ہدایت ہے کہ مثال کے طور پہ اگر طلاق دی ہوئی ہے، طلاق یافتہ ہے عورت، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو بیوی کو عورت کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. کیا مطلب؟ عورت کہہ رہی ہے میں خود پلاؤں گی، میں پلاؤں گی، مجھے دے دو. شوہر کہہ رہے ہیں میں تم سے نہیں پلواؤں گا، کسی اور عورت کے سپرد کر رہا ہے. تو ماں ہے، اس کو تکلیف ہوگی تو ماں کو تکلیف نہ دی جائے، اسی سے رضاعت کروائی جائے. یہ ہے عورت کو تکلیف دینا. اور شوہر کو تکلیف دینے سے مطلب کیا ہے کہ بھئی شوہر کہہ رہا ہے کہ تم دودھ پلاؤ، عورت جان بوجھ کے انکار کر رہی ہے، میں نہیں پلاؤں گی.
تو یہ بھی غلط ہے۔ تو نہ جو ہے بچے کی وجہ سے شوہر کو پریشانی میں رکھا جائے اور نہ جو ہے اس بیوی کو پریشانی میں رکھا جائے۔ شوہر کو چاہیے کہ اگر اس سے پلوا رہا ہے تو اس کو اجرت دے، اس کا خیال رکھے، اور عورت کو چاہیے کہ بلا وجہ انکار نہ کرے۔ تو بہرحال دونوں ایک ترتیب کے مطابق چلیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور بچے کے وارث پر بھی کیا ہے؟ یہی حکم ہے۔ کیا مطلب وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ؟ وَارِثُ الصَّبِيِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اب اگر بچے کا اپنا مال ہو تو اجرت اس میں سے دے دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر مرضعہ دودھ پلا رہی ہے، چاہے یہی بھی عورت ہے، اس بچے کی ماں ہے، یا چاہے کوئی عام عورت ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو اجرت پر رکھا جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کو اجرت دی جائے اس کی۔ تو وہ اجرت اگر اس بچے کا اپنا کوئی مال ہے ذاتی، تو یا تو اس مال میں سے دے دی جائے، نہیں ہے تو جو بچے کا باپ ہے یا وارث چچا کوئی اور ہے تو وہ دے دے، بلا وجہ انکار نہ کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرماتے فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر ماں اور باپ دونوں بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے، عن ترازن آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے بات کی نا 2 سال یہ ایک مدت ہے، لیکن اگر 2 سال سے پہلے بھی کوئی بچے کا دودھ چھڑانا چاہے آپس کے مشورے سے تو ایسا کر سکتا ہے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ ان تسترضعوا اولادکم کہ دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو کسی اور کا، کسی اور مرضعہ کا، کسی اور انا کا، اس کو انا کہتے ہیں نا جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے، اگر تم خود چاہ رہے ہو کہ اس بچے کو دودھ پلواؤ کسی اور مرضعہ سے، دودھ پلانے والی سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تسترضعوا اولادکم، تو فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، سمجھ میں آ رہی؟ تو بھی کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، سمجھ میں آ رہی؟ جب کہ ان کے حوالے کر دو تم، اذا سلمتم جو کچھ کیا ہے، ما آتیتم بالمعروف حوالے کر دو جو کچھ طے کیا ہے تم نے دستور کے مطابق۔ اگر تم چاہو کہ بھئی اس بچے کی ماں سے نہیں پلوانا، کسی اور سے پلوانا ہے، اب کوئی بھی وجہ ہے، سبب ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے اجرت طے کر لی جائے، اور جو اجرت طے ہوئی ہو اس میں گڑبڑ نہ کرے، جو اجرت طے ہوئی ہے وہ وقت پر دے اور اسی بقدر دے جس قدر طے ہوئی تھی، دستور کے موافق اچھے طریقے پر، اس میں ڈنڈی نہیں مارے، گڑبڑ نہیں کرے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ پاک کیا ہے، سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، ازواج عدت یہ ہے نا، یعنی عدت وفات زوج، عدت پیچھے آپ نے دیکھی تھی نا کہ عدت گزری تھی مطلقہ کی عدت پیچھے گزری، اب متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا بیان، وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، بیوہ ہو جائے، ان کی عدت کتنی ہے، یہاں سے اس کا بیان ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ان کی عدت کتنی ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اچھا، فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے، یعنی جن کے شوہر وفات پا جائے تم میں سے، یا جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائے بیویاں، کیا چھوڑ جائے؟ بیویاں چھوڑ جائے اپنے پیچھے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر و10، تو چاہیے ان بیویوں کو کہ وہ انتظار کریں، روکے رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک، سمجھ میں آ رہی؟ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینے 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَيْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، اور جب وہ بیویاں بیوائیں پوری کر چکے اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس حالت میں کہ وہ عورتیں کریں اپنے حق میں پسندیدہ کام، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر
کہ وہ عورتیں کر لے فیما فعلن فی انفسہن، اپنے ذات کے بارے میں، اپنے حق میں بالمعروف کیا چیز کیا کر لے؟ اپنے ذات کے بارے میں پسندیدہ کام کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، یعنی اگر عورت متوفی عنہا زوجہا ہے، 4 مہینے 10 دن ہو گئی، عدت گزار لی، یا حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل ہو گئی، اس صورت کے اندر اب اگر وہ چاہتی ہے کہیں اور نکاح کر لے تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، عاقلہ بالغہ ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر ماں باپ کو یا بھائیوں کو یا ورثہ کو بلا وجہ کے نفس ضد کی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، یا عورت کو بلا وجہ اپنی مرضی کے مطابق بس روکے رکھے کہ تمہیں نکاح کرنا ہی نہیں ہے، پوری زندگی اس کو ویسے ہی رکھ لے، یا زبردستی جو ہے دوسرے بھائی کے نکاح میں اگر وہ عورت راضی بھی نہیں ہے، آپس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ بعض معاشرت میں اور بعض اقوام میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ باہر اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دیتے، بھئی اسی گھر میں تمہیں دوسرے بھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ بعض دفعہ عمر میں بے تحاشا تفاوت ہوتا ہے، مزاج کے اندر بے انتہا بعد ہوتا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، لیکن بس اپنا ایک رسم اور رواج ہے جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ رسوم اور رواج ہوتے ہیں جس کے تحت عورت کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے، یا پھر جو ہے شوہر کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی 30-40 سال عمر ہے، لڑکا 20 سال 17-15 سال کا ہے، یعنی باہر تو جو ہو نہیں سکتا، ہونا ہے تو گھر میں ہونا ہے۔ اب بلا وجہ یہ خود ساختہ رسومات اور یہ طریقے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، نہ انسان اس وجہ سے جو ہے لڑکے کی زندگی کو تباہ کرے، نہ لڑکی کی زندگی کو خراب کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی؟ فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، یہاں تک ہوا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ پاک تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، حکم پیغام نکاح اور عدت، حکم پیغام نکاح اور عدت یہاں سے فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ تم اشارتاً کہو، عرضتم بہ یعنی تم کیا کہو؟ اشارتاً کہو ان عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو، سمجھ میں؟ عرضتم تعریض کہتے ہیں کوئی بات اشارے کنایے میں کرنا، وضاحت سے نہ کرنا، اور خطبہ سے مراد کیا ہے؟ پیغام نکاح۔ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً کہہ دو، سمجھ میں آ رہی؟ نکاح کے پیغام کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او اکننتم فی انفسکم، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ اب اگر عورت بیوہ ہو گئی یا اس طرح اور اس کی عدت گزر رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ دوران عدت کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جا کر صراحتاً نکاح کا پیغام دے دے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، خود کہے یا کسی کے ذریعے، یہ جائز نہیں ہے، کم از کم عدت گزرنے تک انتظار کرے۔ ہاں اس کی ایک صورت ہے کہ اشارتاً کنایتاً اس طرح کا وہ کر لے۔ اشارتاً کنایتاً آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پہ اس طرح کہ میرا آج کل میں بھی جو ہے نا کچھ عرصے میں نکاح کا ارادہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس طرح اشارتاً کنایتاً کوئی بات کہہ دیں، بات سمجھ میں، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا جملہ ہو، بہرحال وہ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے، تو اس طرح کا کوئی جملہ کہا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشد الحق مثال کے طور پہ اگر کہیں کہ بھئی آپ کو کوئی کام وام ہو تو خادم حاضر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سودا سلف لانا ہو تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ جائے گی نا۔ یا اس طرح کہیں مثال کے طور پہ کہ بھئی عتیق الرحمن کہے کہ میرا آج کل میں ویسے خود بھی ارادہ بن رہا ہے شادی کا 2-4 مہینے میں، وہ سمجھ جائے گی اگر سمجھدار ہوئی تو یہ اشارہ کنایہ کہلاتا ہے، لیکن صراحتاً نہ پیغام بھیجے اور نہ صراحتاً کہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو تعریض کے معنی آتے ہیں اشارتاً کنایتاً کہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، او اکننتم فی انفسکم دینا بھی ہے تو اشارتاً، اور او اکننتم فی انفسکم یا پھر اپنے دل میں رکھ لے، نہیں کہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ عدت سے فارغ نہیں ہو جائے۔ اکننتم فی انفسکم کا مطلب سمجھے کہ یا بالکل اظہار اشارتاً کنایتاً بھی نہ کرے، بلکہ بات کو اپنے دل میں رکھ لے کہ چلے جب موقع آئے گا تو پھر پیغام دے دیں گے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن،
وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمانے ہیں کہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ کہ بے شک تم یاد کرو گے ان کو، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ لیکن وعدہ نہ کر رکھو ان سے، کس کا صریح نکاح کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرًا نکاح صریح، لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو صریح نکاح کا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو ان سے کوئی معروف بات، اشارتاً کنایتاً، بالکل صراحتاً نہیں کہ بھئی میں تم سے نکاح کا وعدہ کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقد النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، دیکھیں اور فرمایا کہ نہ پکی کرو تم نکاح کی گرہ، نکاح کی بات پکی نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عورت کی عدت نہ گزر جائے۔ وہی بات ہے جو ابھی گزری، کہ مقصد یہ ہے کہ نہ جا کے صراحتاً نکاح کا پیغام دو اور نہ بالکل ارادہ ہی کر لو کہ چلو تیاری ہی شروع کر دی اب نکاح کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ کیا کر لو یہاں تک کہ ان کی عدت گزر جائے، پھر اس کے بعد بہرحال جو کرنا ہے اس وقت کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور فرمائے کہ یہ بات جان لو بے شک اچھی طرح، ان اللہ یعلم، اللہ پاک جانتے ہیں، یعلم ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، سو ڈرتے رہو اس سے، سو اللہ پاک سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو کہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے دل کے اندر کوئی بات چھپائی ہوئی ہے، اللہ پاک تو دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، تو انسان اپنی نیت بھی ٹھیک رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر نکاح کا ارادہ ہے بھی تو اس کے مطمع نظر اس کا مال نہ ہو، نفس حسن و جمال کی وجہ سے دنیاوی مفاد کی خاطر نہ ہو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، مطلقہ عورتوں کے اقسام اور احکام۔ اب یہاں سے مطلقہ عورتوں کی اقسام اور احکام، اور لا جناح علیکم سے قسم اول، لا جناح علیکم سے قسم اول پہلی قسم، فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے تم پر کوئی مواخذہ اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوهن، اس حالت میں کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ما لم تمسوهن ای ما لم تجامعوهن، کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ مساس کنایہ ہے جماع سے، کہ تم نے ابھی تک ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وتفرضوا لهن فریضہ، اور نہ مقرر کیا ہو تم نے ان کے لیے کچھ مہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فریضتاً سے مراد مہر ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، تو فرماتے ہیں اور کچھ نفع پہنچا دو، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور کچھ نفع پہنچا دو ان کو، ان عورتوں کو جن کو طلاق دے دی قبل الدخول۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، علی الموسع قدرہ، تو یہ صاحب وسعت پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ طلاق کی اقسام، مطلقہ عورتوں کی اقسام اور احکام، اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کسی نے نکاح کیا لیکن عورت سے ہم بستری نہیں کی تھی، اس سے پہلے طلاق دے دی، کیا دے دی؟ جس کو ہم اپنی فقہ کی اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں طلاق قبل الدخول۔ اگر طلاق قبل الدخول ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور مہر مقرر ہوا تھا، مہر کیا تھا؟ مقرر ہوا تھا، تو اس صورت کے اندر کتنا مہر دینا ہوتا ہے؟ نصف مہر۔ کتنا؟ نصف مہر دینا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب خلوت صحیحہ یہ بھی جو ہے کیا ہے، جماع کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر نصف مہر دینا ہوتا ہے۔ اور اگر طلاق دی ہے دخول کے بعد، ہم بستری بھی کی ہے اور طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر پورا مہر دینا ہوتا ہے۔ کتنا؟ پورا مہر دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتیں تھی کہ مہر مقرر تھا پہلے سے کہ بھئی اتنا مہر، 50,000 روپے ہے، قبل الدخول دے دی تو 25,000 دیں گے، 50,000 تھے بعد الدخول دی تو پورے 50,000 دینے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ طلاق دے دی لیکن مہر متعین نہیں ہوا تھا، بعد الدخول ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت کے اندر آپ کو معلوم ہے پھر مہر مثل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مہر مثل متعین ہو جائے گا خود بخود۔ اور مہر مثل آپ حضرات جانتے ہیں نا، مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ عورت کے خاندان کی جو عورتیں ہیں اس کی دوسری بہنیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں تو چچزاد بہنیں ہیں، ماموزاد، دیکھ لے کہ ان کا مہر کتنا ہوتا ہے خاندان میں نارملی، تو پھر اتنا دینا ہے یا اس کے نصف دینا ہے قبل الدخول کی صورت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور ایک صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح ہوا لیکن خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے، جماع تو نہیں ہوا، خلوت صحیحہ کا موقع بھی نہیں ملا، اور نکاح کے فوراً بعد جیسے طلاق دے دیا اس طرح، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر پھر کچھ کپڑے وغیرہ جوڑے وغیرہ دے دے۔ اس صورت میں نصف مہر بھی نہیں ہے، پورا مہر بھی نہیں ہے، صرف متعہ اس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ کچھ دے دلا کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ یہ ساری صورتیں، تو اس میں پہلی صورت چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرما رہے ہیں پہلی قسم، لا جناح علیکم، نہیں ہے کچھ مواخذہ تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو اس حالت میں کہ ما لم تمسوہن، کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، او تفرضوا ای لم تفرضوا ولم تفرضوا، اور نہ مقرر کیا ہے تم نے ابھی تک ان کا مہر، سمجھ میں آئے؟ اچھا، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور یہ صاحب وسعت پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو متعہ ہے کہ نہ جو ہے خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا اور طلاق دے دی، اس صورت کے اندر پھر متعے کے اندر کیا ہے جو دینا ہوگا، تو پھر اس میں شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھ کر دینا ہوگا، اگر وہ وسعت رکھتا ہے تو اس کے بقدر دے دے، وسعت نہیں رکھتا تو اس کے بقدر دے دے۔ متاعا بالمعروف، اور فرماتے ہیں یہ نفع پہنچانا ہے دستور کے موافق، حقا علی المحسنین، اور یہ واجب ہے نیک لوگوں پر، لازم ہے کس پر؟ اگر وہ اس صورت میں کچھ بھی نہیں دے رہا تب بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہیں واپس کرے عورت کو، بلکہ کم از کم کچھ دے دلا کر کیا کر دے، اس کو واپس پہنچائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، قسم دوم، کون سی قسم ہے؟ قسم دوم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ، اوپر تھا نا، اوپر کیا تھا کہ او لم تفرضوا، لم محذوف نکلے گا کہ مہر بھی مقرر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہاں پر ہے کہ مہر مقرر تھا، اور اگر طلاق دے رہے تو ان عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وقت فرضتم لہن فریضہ، اور اس حال میں کہ تم مہر مقرر کر چکے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرضتم لہن فریضۃً ای فرضتم لہن مہرن، تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہیں، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر دے دو، وہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا، کیوں؟ طلاق قبل الدخول ہے اور مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا مہر دیں گے، نصف مہر، الا یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ گرہ ہے نکاح کی، جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ گرہ ہے نکاح کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس صورت کے اندر کتنا مہر دینا ہوگا؟ نصف مہر دینا ہے نا۔ اگر عورت خود سے کہے میں نہیں لے رہی، میں معاف کرتی ہوں خود سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کی پھر مرضی ہے اپنی، حق تو عورت کا ہے، بات سمجھ۔ اور اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میں آدھا نہیں میں پورا دے رہا ہوں، تو بھی بہت اچھا ہے، اس کی مرضی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کے ہاتھ میں گرہ ہے نکاح کی، اس سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ شوہر کی طرف۔ کیا مطلب گرہ ہے نکاح کی؟ ہاں شاباش، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے نا، اور گرہ سے مراد یہ نکاح ہے۔ گرہ کہتے ہیں کہ انسان جب چاہے اس کو کھول دے، جب چاہے باندھ لے، تو شوہر جب چاہے طلاق دے دے، طلاق سے کا مطلب ہے کہ اس نے نکاح کی گرہ کھول دی، تو طلاق کا اختیار شریعت نے شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، اس اعتبار سے کنایہ ہے کہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ شوہر۔ تو بیوی چاہے کچھ معاف کر دے کہ میں چلو آدھا بھی نہیں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور شوہر کہہ رہے ہیں میں آدھا نہیں پورا دے رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ اچھا، الا یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی یعنی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھلا دو تم احسان کرنا آپس میں احسان کرنا نہ بھلا دو، بات سمجھ میں آئے؟ اچھے طریقے پر یہ سارے معاملات ڈیل کیے جائیں، اس کو ایک کاروبار نہ بنایا جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیے نکاح اور طلاق سے متعلق کچھ احکامات آئے، اور یہ ایک معاشرے کا اہم ایک حصہ ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ہر جگہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ برے طریقے سے افراط اور تفریط کا شکار ہے، کئی شوہر کی طرف سے یا شوہر والوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، کئی لڑکی یا لڑکی والوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، دونوں کو بار بار اللہ پاک نے
یاد دلائے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو۔ اعتدال اور انصاف تبھی ہو سکے گا جب میاں اور بیوی اور ان کے ورثاء کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہوگا۔ اللہ پاک کا خوف دل میں نہ ہو، شوہر کے دل میں نہ ہو، وہ بیوی کی زندگی جہنم بنا دے گا، بیوی کے دل میں نہ ہو، وہ شوہر کی زندگی جہنم میں بنا دے گی، دونوں کے ورثاء کے دل میں نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کی حق تلفیہ کرتے ہیں۔ شوہر اپنا جو ہے بیوی کا مہر کھانے کے چکر میں ہوتا ہے، بیوی اس کے مال کو قبضہ کرنے کے چکر میں ہوتی ہے۔ یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا اور شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہاں سے فرماتے ہیں امور انتظامیہ کے بعد امور مصلحہ کا بیان۔ امور انتظامیہ کے بعد اب امور مصلحہ کا بیان، اور تیسرے امر مصلح نماز کا بیان، تیسرے امر مصلح نماز کا بیان۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا ہے کہ محافظت کرو سب نمازوں کی، تمام نمازوں کی، عموماً علی الصلوات عموماً والصلاۃ الوسطی خصوصاً۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حفاظت کرو تمام نمازوں کی عموماً، اور خاص طور پہ حفاظت کرو درمیانی نماز کی، درمیان والی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ پاک کے سامنے قانتین ای عاجزین، خاشعین، عاجزی کے ساتھ۔ درمیانی نماز کو خاص کیوں کیا؟ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ تو زیادہ تر حضرات فرماتے ہیں اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کہ یہ درمیانی نماز ہے پورے دن میں، اس سے پہلے فجر اور ظہر، اس کے بعد مغرب اور عشاء۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیوں خاص ذکر کیا؟ علی الصلوات کے اندر تو عصر بھی آ گئی، وہ عموماً تھی، پھر عصر کو خاص کیوں ذکر کیا؟ جی کیا وجہ ہے؟ سستی ہوتی ہے، سستی تو فجر میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ دیکھو پتہ ہے، یہ سارا جو ہے نا تجارت کے سمیٹنے کا، کلوزنگ کا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حساب کتاب کرنا، سارے کھاتے ماتے بند کرنے۔ حماد مشتاق بیٹھا ہوا ہے، آج نہیں آئے یہ پھر بھی۔ تو یہ شام کا جو وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ دکاندار ہے، مارکیٹوں والے ہیں، یہ سارے دن کا حساب کتاب کرنے بیٹھتے ہیں، اور یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس وقت جو ہے نا پورے دن کا حساب کتاب یہ کرتے ہیں، یہ جو خاص طور پہ عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اکثر اس میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے دکان کا حساب چل رہا ہے، کلوزنگ ہو رہی ہے حساب کتاب کی، سارے حساب کھاتے بند رہے ہیں، کس کو کتنا دیا، کس سے کتنا لیا، کس سے کل کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، تو یہ سب کے سب جو اس کا وقت ہے نا، یہ ہے عصر کا وقت۔ تو فرمایا اس کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاص طور پہ اس لیے اس کو ذکر کیا۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور محافظت کرو سب نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ، با ادب۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، فرماتے ہیں پھر اگر اندیشہ ہو تم کو، فرجالا او رکبانا، تو پڑھ لو نماز رجالا ای صلوا رجالا، کھڑے کھڑے، او رکبانا، یا سوار ہونے کی حالت میں، کھڑے کھڑے اور یا پھر کس حالت میں؟ سوار ہونے کی حالت کے اندر پڑھ لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو الصلاۃ الوسطی گزرا، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے فجر، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے ظہر کی نماز مراد ہے، لیکن راجح بہرحال یہی ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں سے یہ فرمایا کہ اگر فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، حالت جنگ ہے، آپ کو معلوم ہے فقہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی صلاۃ الخوف، کیا؟ صلاۃ الخوف، نہ خوف، صلاۃ الخوف بھی مشروع ہے، آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ حالت جنگ میں نارمل حالات نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں شریعت نے بہت گنجائش دی ہے۔ اگر اس میں آپ بالکل ایسی حالت ہے کہ دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اور آپ اگر بالکل سواری سے اتریں گے تو مارے جائیں گے، تو سواری پہ پڑھ لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ کھڑے کھڑے پڑھنا چاہو کھڑے کھڑے پڑھ لو، سواری پر پڑھنا چاہو سواری پر پڑھ لو۔ اور اس میں یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ایسے حالات ہیں کہ جس طرف رخ ہے اس طرف پڑھ لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دوسری طرف رخ کریں گے، پیٹھ دشمن کی طرف آئے گی، وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے صلاۃ الخوف، اس میں ایسی حالت میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن یہ خوف سے متعلق ہے،
یہ عام حالات میں نہیں ہے. بعض لوگ سفر میں جو ہے بہرحال بلا وجہ جو ہے اس طرح کی وہ کرتے ہیں. ٹرین میں جا رہے ہیں، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بعض نیت باندھ لیتے ہیں. یہ تو بہرحال بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں ٹرین میں بھی کھڑے ہو کر اگر ممکن ہے، سب سے بہتر تو یہ اگر قریب بڑا اسٹیشن آ رہا ہے تو انسان پلیٹ فارم پہ پڑھ لے. بعض دفعہ نہیں آتا، بعض ٹرینیں نہیں رکتی تو اس میں سے راستہ بنا ہوا ہوتا ہے چھوٹا، اس میں انسان قبلہ معلوم کر کے مصلی بچھا کے رومال بچھا کے اس پہ پڑھ لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض بالکل بلا کسی تکلف کے. یہ نہیں، اس سے پہلے ہمارا لاہور کا سفر ہوا 3-4 مہینے قبل، تو ٹرین میں تھے ہم، سامنے سیٹ پر 3 ساتھی تھے. تو ایک نے جو ہے وضو کیا اور سیٹ پر اس نے تو پڑھ لی لیکن قبلے کی جانب پڑھ لی، پڑی سیٹ پر، رخ ہماری طرف تھا اور اس نے سیٹ پر بیٹھ کر لیا. دوسرا آیا، اس نے اس طرف رخ کر کے سیٹ پہ نماز پڑھ لی، اس طرف. یعنی ایک تو ٹھیک ہے صحیح طرف پڑھ رہا ہے، اور دوسرے نے سیٹ پر، چونکہ وہ برت ہوتی ہے نا نیچے بڑی والی سیٹ، اس نے ایک اس طرف پڑھ رہا ہے، دوسرا ایسے پڑھ رہا ہے. اور تیسرے ساتھی نے کہا بھائی یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی پنجابی میں کہا سفر میں سب کچھ جائز ہے، سفر میں ہر طرف نماز ہو جاتی ہے. اب ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی نا. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بالکل ایک مذاق بنایا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی ہمارا اسلامی ملک ہے، اس میں قبلے کا پتہ چلتا ہے، آپ کو قبلہ بتائیں گے، باہر مسجدیں گزرتی ہے. اب اس میں بالکل ہم اپنے آپ کو اور اچھے خاصے تندرست اپنے آپ کو ہم ڈھیلا بنا لیتے ہیں. واش روم ٹرینوں میں ہے، وضو کا انتظام، ایک ایک چیز ہے. تو بہرحال اس کے باوجود اتنی غفلت کا کہ جس طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں، جس حالت میں پڑھ رہے ہیں، یہ مذاق اور کھیل ہے دین کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں تک بات چلی ہے؟ اچھا، کہاں چلا گیا یار؟ حافظوا علی الصلاۃ ہو گئے نا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اور فرمایا کہ پھر جب تم امن پالو، پیچھے خوف کی حالت تھی نا، فإذا أمنتم، اب خوف ختم ہو گیا، امن کی حالت میں آ گئے. فاذكروا الله كما علمكم، تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، جو اس نے تمہیں سکھلایا ہے، ما لم تكونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. خوف کی حالت ختم ہو گئی، اب نارمل حالت پہ پڑھنی ہے. اب بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز نہیں، بلا عذر صرف کھڑے کھڑے جائز نہیں، بلا عذر سواری پر جائز نہیں. تو میں نے کہا اب سفر میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پہ ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، اور جس طرف رخ ہے اس طرف پڑھ رہے ہیں، کوئی خوف کی حالت تو نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری سہولیات ہیں. جہاز میں بھی سہولت ہوتی ہے، ٹرین میں بھی ہوتی ہے، بس میں تو انسان خود اتر جائے، بس رکتی ہے. تو بہرحال عبادت کے اندر اتنی زیادہ کمزوری کا مظاہرہ کرنا، یا جو پڑھ رہے ہیں پھر بلا وجہ ان پر اعتراض کرنا، یہ جو ہے چیز صحیح نہیں ہے، اس طرح کی ذہنیت. اچھا، آگے فرماتے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. حکم وصیت سکونت برائے بیوہ، حکم سکونت وصیت برائے بیوہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وصیت پہلے واجب تھی، میراث کے حکم آنے کے بعد منسوخ ہو گئی. پہلے واجب تھی، میراث کے حکم کے نزول کے بعد یہ منسوخ ہو گئی. اب عورت عدت میں یا اس کے بعد اپنے حصے کی حقدار ہے صرف. اب وصیت کا معاملہ نہیں رہا، اب عورت کے لیے شریعت نے خود حصہ مقرر کر دیا کہ بھئی بیوہ کا اتنا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت کے اندر اس کا جو حصہ ہوگا تو وہ اس کو ملے گا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا رہے ہوں تم میں سے اور چھوڑ دیں بیویاں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصیۃ لازواجہم ای فلیوصوا وصیۃ لازواجہم. سمجھ میں تو ان کو چاہیے کہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے حق میں. اب ایسا نہیں ہے، اب تو نہیں ہے نا وصیت، اب تو شریعت نے میراث کے حصے مقرر کر دیے کہ بیوی کا اتنا، والدہ کا اتنا، والد کا اتنا، فلاں کا اتنا. وصیت لازواجہم، یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. تو فلیوصوا وصیۃً، وصیت کرے اپنی بیویوں کے حق میں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ خرچ دینے کی 1 سال تک. کب تک؟ 1 سال تک خرچ دینے کی وصیت کرے شوہر، غیر اخراج. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ متاعن سے بدل ہے. غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر، بغیر نکالنے کے گھر سے، اور گھر میں بھی رہے گی، گھر سے بھی نہیں نکالا جائے گا. عدت 1 سال تک وہیں گزارے گی. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ، اب تو نہیں ہے، اب تو عدت کے مستقل احکام، میراث کے احکام آ گئے سب. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اچھا، فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَ،
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، ہاں اگر وہ خود نکل جائے اس گھر سے، فلا جناح علیکم، پھر کچھ گناہ نہیں ہے تم پر کہ وہ عورتیں کریں اپنے حق میں اپنے پسند کا فیصلہ، یعنی پسندیدہ کام کریں اپنے حق میں، کوئی فیصلہ اگر کرنا چاہیں۔ واللہ عزیز حکیم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بے شک اللہ پاک غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، یہ حکم استحبابی ہے، اور فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف، سب مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دینا ہے دستور کے موافق۔ مطلقہ کا تو ظاہری بات ہے کہ ان کو تو مہر دینا پڑے گا جو مہر تھا، بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ حکم استحبابی ہے کہ اگر مہر کے علاوہ بھی کچھ دلا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مطلقہ عورتوں کو دستور کے موافق دینا ہے حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، لازم ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ پاک بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں سے فرماتے ہیں تمہید مضمون جہاد یعنی تشجیع علی القتال، تمہید مضمون جہاد یعنی تشجیع علی القتال۔ اور میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اور میں کہ کیا نہیں جانا تم نے ان لوگوں کے واقعے کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں میں سے، جو نکل گئے تھے اپنے، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے نا، کہاں تک پارہ انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں آج۔ کیا تم نے نہیں جانا ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں میں سے، وہم الوف، اور وہ کتنے تھے؟ ہزاروں تھے۔ قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے 10,000 سے زائد تھے، تفسیر قرطبی 10,000 سے زائد تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اس حال میں کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، سبب خروج، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا اللہ پاک نے ان کے لیے موتوا، کہ تم کیا کر لو؟ مر جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ موتوا، تم کیا کر لو؟ مر جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی بنی اسرائیل میں، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے بنی اسرائیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے چیخ ماری تو وہ جو 10,000 سے زائد آدمی تھے سب کے سب مر گئے ہیں نا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتے نے چیخ ماری تو سب کے سب آدمی کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ پھر کافی عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل پیغمبر ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان پر سے گزر ہوا تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما کر ان سب کو زندہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پھر سے زندہ کر دیا۔ سمجھ گئے اب بات؟ تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے فرمایا مر جاؤ، سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم بدعاء حزقیل علیہ السلام، لکھا ہوا ہوگا، پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا کہ کیا ہے؟ البتہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ پاک صاحب فضل ہے لوگوں پر، اللہ پاک لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تیسری بار مضمون جہاد کا ذکر، اور فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور فرمایا کہ لڑو اللہ پاک کے راستے میں، اللہ پاک کی راہ میں، واعلموا، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ پاک سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، یہ ترغیب اخلاص ہے، ان اللہ سمیع علیم ان اللہ سمیع علیم، ترغیب اخلاص۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، انفاق کا ذکر چوتھی مرتبہ، اب یہاں سے انفاق کا ذکر چوتھی مرتبہ، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اچھا، فرما رہے ہیں کہ کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ پاک کو اچھا قرض، جو اللہ پاک کو قرض دے اچھا قرض، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرضا حسنا، اچھا قرض،
یعنی یہ طریق انفاق قرضاً حسنا یعنی اخلاص کے ساتھ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو پس کیا ہے اللہ پاک ہی کیا کرتا ہے، فراخی دیتا ہے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو بڑھا دے اللہ پاک اس کے ثواب کو اس کے لیے. تو اللہ پاک کیا کر دے، بڑھا دے اس کے ثواب کو اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ پاک بڑھا دے اس کے ثواب کو اس کے لیے بہت سے حصوں میں. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ پاک ہی کیا کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، اور اللہ پاک ہی فراخی دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ترغیب اخلاص ہے کہ جو بھی خرچ کرنا ہے، یہ انفاق کا ذکر ہے کہ انسان اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرے. اب ظاہری بات ہے قرضے کا یہ مطلب تو نہیں ہے سب کچھ دیا ہوا تو اللہ پاک کا ہے. اللہ پاک کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کے دیے ہوئے مال کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرے، اللہ پاک اس کے بدلے اجر دیتے. دیا ہوا بھی اللہ پاک کا ہے، ہمارے پاس کوئی اپنا مال تھوڑی ہے. انسان کہتے ہیں نا میرا مال، کچھ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے. یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ پاک کا. اپنے ہی دی ہوئی چیز میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کر لو، اور جب خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں. اپنی ہی چیز کے خرچ کرنے کا حکم دے کر اللہ پاک اجر بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا احسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرضاً حسنہ سمجھے. آج ہم نے قرض حسنہ کس کا نام رکھا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مجھے قرض حسنہ چاہیے. قرض حسنہ وہ قرض جو پھر مجھے واپس ہی نہیں کرنا ہے، اس کا نام ہم نے قرض حسنہ رکھ دیا. آج نا بعض لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ چاہیے. قرض حسنہ کیا مطلب؟ کہ پھر تم جس کا مطالبہ مجھ سے نہیں کرنا، پھر وہ میں دوں گا ہی نہیں تمہیں، یا جب بھی دوں وہ میری مرضی ہے، تمہیں رلاؤں گا. اس والے کا نام قرض حسنہ رکھ دیا ہے اپنی طرف سے. بس سمجھ میں آ رہی؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ترغیب الی الجہاد مع بیان نمونہ فتح. ترغیب الی الجہاد مع بیان نمونہ فتح. فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں جانا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کا قصہ؟ ملأ سے مراد اشراف لوگ، سردار. کیا نہیں جانا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کا قصہ؟ سمجھ میں آ رہی؟ من بعد موسیٰ، جو پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا. کس سے؟ جب انہوں نے اپنے نبی کون تھے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام. شین میم واو حمزہ یا لام، شموئیل. حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. آپ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ، ایک امیر. نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ان کی کمانڈ میں ہم اللہ پاک کے راستے میں لڑیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم لڑیں ان کی کمانڈ میں، سرگردگی میں اللہ پاک کے راستے میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، جواب مطالبہ. یہ اذ قالوا لنبی جو ہے یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تھا. اور اب قال هل عصیتم سے جواب مطالبہ. قال هل عصیتم، تو پیغمبر نے ان سے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نبی نے فرمایا کہ تم سے امید غالب یہی ہے کہ اگر فرض کیا جائے تم پر جہاد تو تم اس وقت جہاد نہ کرو. یعنی تم مطالبہ تو کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے اللہ تقاتلوا، اور پھر تم لڑنے سے انکار کر دو، پھر نہیں لڑو تم. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں. وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، مقتضى قتال. قتال کا مقتضی کیا؟ اس حال میں کہ نکال دیے گئے ہیں ہم اپنے گھروں سے، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. و ابنائنا، اور اپنے بچوں سے نکالے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، وہی ہوا. پھر جب کیا ہوا؟ جب حکم دیا گیا ان کو جہاد کا تو کیا کیا انہوں نے؟ پھر گئے، سب کے سب پھر گئے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے، بہت تھوڑے سے تیار ہوئے، باقی سب نے جہاد سے منہ پھیر لیا، جیسا کہ ان کے پیغمبر نے خدشہ ظاہر کیا تھا.
واللہ علیم بالظالمین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ان ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب اجمال کے بعد تفصیل، تفصیل ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمانے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ طالوت یہ بنیامین کے خاندان میں سے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ نبوت جو تھی وہ لاوا ابن یعقوب کے خاندان میں تھی، اور بادشاہت جو تھی وہ یہودا ابن یعقوب میں چل رہی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب کے بیٹے۔ تو طالوت جو تھا نا، یہ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، سورہ یوسف پڑھی ہے تفسیر آپ حضرات نے تو سمجھتے ہیں، جو یہ طالوت کا بھی ذکر آ رہا ہے یہ بنیامین کے خاندان میں سے تھا، اور نبوت جو تھی وہ ان کے دوسرے بیٹے لاوا ابن یعقوب میں چل رہی تھی کے خاندان میں، اور بادشاہت جو ان کا بڑا بیٹا تھا نا یہودا کے خاندان میں چل رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کس کو؟ طالوت کو تمہارے لیے، میں نے کہا نا جو بنیامین کے خاندان سے تھے، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ پاک نے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال۔ اعتراض، قوم کا اعتراض۔ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو ہم پر حکومت، طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم تو زیادہ مستحق ہے بادشاہت کے اس کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مال بھی زیادہ نہیں دیا گیا، وہ تو ہم سے غریب ہے، تو وہ کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ جواب اسباب ترجیح، پیغمبر نے جواب دیا، اور کتنے اسباب ترجیح ذکر کیے؟ 3۔ یعنی طالوت کو اللہ پاک نے بادشاہ بنایا، اس کے 3 سبب ہے۔ بات سمجھ؟ جواب اسباب ترجیح دیکھیں، قال، ان کے پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، وجہ ترجیح نمبر 1 کہ اللہ پاک نے اس کو چن لیا ہے تم پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ پاک کا انتخاب ہے، تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اللہ پاک نے اس کو چن لیا ہے تم پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ ترجیح نمبر 1۔ نمبر وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم نمبر 2، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم نمبر 2، اور وسعت دی ہے اللہ پاک نے اس کو علم میں اور جسامت میں۔ کس میں؟ علم میں اور جسامت میں اللہ پاک نے وسعت دی ہے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیادت کے لیے، بادشاہت کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم بھی ہونا چاہیے اور ظاہری طاقت اور وجاہت بھی ہونی چاہیے، دونوں صفات سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کمانڈر، بادشاہ، امیر بنے مثال کے طور پر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا ہی وجیح ہے لیکن اس کو الف با پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس، سمجھ نہیں ہے، تو اس کا اہل تو نہیں ہو سکتا نا۔ یا اگر بڑا عالم فاضل ہے، بہت قابل تو ہے، لیکن بیچارہ کوئی یعنی وجیہ نہیں، ایسا بالکل یعنی ظاہری وجاہت سے محروم ہے، کوئی اس کی بات مانے گا، کوئی اس کی بات شاید نہیں مانے۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا، کہ ظاہری طاقت وجاہت بھی ہو، صاحب علم بھی ہو۔ تو دوسری چیز کیا؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور وسعت دی ہے اس کو علم میں اور جسامت میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، وجہ نمبر 3، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک دیتا ہے ملکہ، سمجھ میں آ رہی؟ ملک اپنا جس کو چاہے، جس کو چاہے اللہ پاک بادشاہت دے دے، وہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سمجھے؟ وقال لهم نبیہم، جواب درخواست قوم، جواب درخواست قوم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے بے شک اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے، طالوت کے بادشاہی کی علامت یہ ہوگی
آیت ملک کی، اس کے بادشاہی کی علامت نشانی، ایاتیکم التابوت فی، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق، تمہارے پاس وہ صندوق، تابوت سے مراد صندوق ہے خاص، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، فی سکینۃ من ربکم، جس میں تسکین قلب کا سامان ہے، سمجھ میں آ رہی، جس میں سکینۃ من ربکم، اس سے تورات مراد ہے، جس میں سکون قلب کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تورات ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں یعنی تبرکات ہے، اور کچھ بچی ہوئی اشیاء یعنی تبرکات ہے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، سمجھ میں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، ان کے کچھ تبرکات بھی اس صندوق میں موجود ہے، تحملہ الملائکہ، اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، کون اٹھا کر لائیں گے؟ فرشتے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بہت بڑی نشانی ہے البتہ کس کے لیے؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم کیا کرتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق چلا آ رہا تھا، بہت بابرکت صندوق تھا، اور اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی نشانیاں تھی۔ بنی اسرائیل لڑائی میں اس صندوق کو ساتھ رکھتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے پھر یہ صندوق ان سے لینے کا فیصلہ کیا، تو جہاں یہ صندوق لے جاتے کیا ہو جاتا؟ بیماری پھیل جاتی، کیا ہو جاتی؟ بیماری پھیل جاتی، اللہ پاک ان سے لینا چاہتے تھے، تو یہ ہو گیا، تو بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ لیا اور اس بیل گاڑی کو ہانک دیا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، صندوق سے ہم سے دور چلا جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو صندوق تھا فرشتے اس کو طالوت کے پاس لے کر آ گئے، کس کے پاس؟ طالوت بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو بیل گاڑی جس پر انہوں نے یہ صندوق رکھا، یہ خود بخود آ کر طالوت کے گھر کے پاس رک گئی، تو اس طرح یہ صندوق بنی اسرائیل سے لے کے اللہ پاک نے کس کو دے دیا؟ طالوت کو دے دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، یہ سمجھے اب، اور اس میں تورات اور انبیاء کے تبرکات وغیرہ تھے۔ ان فی ذلک، یہ تو ہو گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اچھا، اب یہ لوگ بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے، بیان القرآن کے حوالے سے کہ یہ لوگ بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ پاک تم کو آزمائے گا ایک نہر سے، اللہ پاک تم کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گئے۔ نہر کہاں ہے؟ اردن اور فلسطین کے درمیان، اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے، اللہ پاک تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، یعنی تمہیں پیاس تو وہاں لگے گی لیکن تمہیں اس سے پانی نہیں پینا، اس نہر سے تم کو پانی نہیں پینا ہے۔ فلما فصلت فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، حکم عزیمت، ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جس نے بالکل نہیں چکھا اس میں سے وہ میرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، رخصت، اوپر حکم عزیمت تھا نا، ومن لم یطعمہ، جس نے بالکل نہیں پیا، یہ عزیمت ہے کہ بالکل نہ پیے، اچھا ہے، اور یہ کیا ہے؟ الا من اغترف، رخصت، ہاں، مگر کوئی بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، اس کی گنجائش ہے، اگر ایک آدھ چلو پی لے، ایک چلو، تو اس میں حرج نہیں ہے، اگر وہ بھی نہ پیے تو اچھا ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، یہ ناقص لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر ان میں اکثر افراد نے بے تحاشا پیا، کتنی گنجائش دی گئی تھی، صرف ایک چلو، انہوں نے جا کے بہت زیادہ پیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو فرمایا کہ فشربوا منہ، یہ وہ ناقص لوگ مراد ہے کہ جنہوں نے اس میں سے بہت زیادہ پی لیا۔ الا قلیلا منہم، الا قلیلا منہم سے وہ لوگ یا تو جنہوں نے سرے سے نہیں پیا یا ایک چلو پیا، بہت تھوڑے سے ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کے حکم، بادشاہ کے حکم پر عمل کیا، یعنی ایک چلو پیا یا سرے سے پیا ہی نہیں، اور زیادہ تر نے تو بے تحاشا پی لیا۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، پھر جب پار ہوئے نہر سے طالوت، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بات سمجھ میں؟ تو کہنے لگے
کچھ طاقت نہیں ہے ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قولوا لا طاقت لنا، یہ کامل لوگوں نے کہا، ناقص نے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کیا ہے، یعنی انہیں اپنی قلت کی فکر ہوئی کہ ہم تو بہت کم لوگ رہ گئے، اور وہ جو جالوت سامنے سے آ رہا ہے اس کے پاس تو بہت بڑا لشکر ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ تو کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہیں اپنے قلت کی فکر ہوئی اور کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہے ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ اکمل لوگ، بالکل کامل سے بھی اکمل، اور ان لوگوں نے کہا، سمجھ میں آ رہی ہے، جو یقین رکھتے تھے اللہ پاک پر کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ یقیناً اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ یقیناً کیا ہے، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہے بڑی بڑی جماعتوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں یہ غالب آئی ہے کس پر؟ بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اکمل لوگوں نے یہ جواب دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، آمنا سامنا ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرف سے طالوت تھے، اس طرف سے جالوت تھے لشکر کے امیر، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، قالوا ربنا، دعائیں مجاہدین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا دعا مانگی؟ تو جب وہ سامنے ہوئے دعا مانگی ہے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، انڈیل دے ہم پر صبر، افرغ مانے ہمارے دلوں میں صبر انڈیل دے، ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دے دی کس نے؟ ایمان والوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ فہزموہم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہزموہم ای فہزم المؤمنون الکفار، ایمان والوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور مار ڈالا داؤد نے کس کو؟ جالوت کو۔ وقتل داؤد جالوتا، اور مار ڈالا داؤد ابن عیشا، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور عطا فرمائی اللہ پاک نے داؤد کو، یعنی داؤد علیہ السلام کو، سلطنت اور نبوت۔ یہ ادھر داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہے نا، اور عطا فرمائی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی، اور حکمت سے مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا اللہ پاک نے ان کو جو چاہا۔ ولولا، یہ جو جالوت ہے یہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا، تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پتھر لے کر مارا، اس کی پیشانی پر لگا اور وہ مر گیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، حکمت مشروعیت جہاد، دفع فساد، حکمت مشروعیت جہاد، اور وہ کیا حکمت ہے؟ وہ ہے دفع فساد۔ اور فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ پاک کا لوگوں کو، یعنی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، سمجھ میں آ رہی؟ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ پاک کا بعض لوگوں کو، مفسدین کو، بعض کے ذریعے، مصلحین کے ذریعے، مفسدین کو مصلحین کے ذریعے سے دور کرنا نہ ہوتا، ان کافروں کو مجاہدین کے ذریعے سے پسپا کرنا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ تو تباہ ہو جاتی زمین ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے زمین کیا ہو جاتی؟ تباہ ہو جاتی، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اس بات رسالت کا بیان، اور یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یقیناً آپ کس میں سے ہیں؟ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں
اللہ پاک کی طرف سے جن کو ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں برحق ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے۔ بس صدق اللہ العظیم۔